بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب, اسٹرالوجر ہیں, علم العادات کے ماہر ہیں, روحانی علم بھی رکھتے ہیں. آج جعفری صاحب کی ریسرچ کے مطابق 4 بروج ایسے جو زندگی میں جو کچھ چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. وہ 4 بروج کون سے ہیں وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں کہ کن کے اوپر قسمت کی دیوی ایسی مہربان ہے جو چاہتے ہیں ان کو ملتا ہی رہتا ہے. جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر بھائی. کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے جی, کروڑ کروڑ شکر ہے. سر کون سے 4 بروج ہیں جو میں قسمت کے بتاتا ہوں ایسے سر. وہ ہیں؟ دیکھیں, اللہ جو ہے نا وہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ایسا دیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی بدل لے. جیسے بارش ہر جگہ برابر برستی ہے, اس بارش کی پرسیوینس اس کو جو ہے وہ بدلتی ہے. یا تو وہی اگر مٹی پہ اس طرح پڑے تو وہ کیچڑ بنتا ہے, جوہڑ میں گرے تو گندگی بنتی ہے, بالکل. وہ کسی باغ میں گرے تو وہ آتی ہے. ہریالی آتی ہے, وہ آبشاریں بنتی ہیں. یعنی بارش کا اس میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے. اب وہ شخص اس کو یوٹیلائز کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, 4 بروج جو زندگی میں جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو کیوں ملتا ہے, ان کے اندر ہوتا ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں. بات یہ ہے, جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی کہ جی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر پیسہ عاشق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیسہ کیوں عاشق ہوتا ہے؟ تو پیسے کو ایسا کوئی مطلب آنکھیں تو نہیں ہے نا کہ اس نے بندہ دے کے آنا. ان کے اندر کچھ ایسی سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک کتاب بڑی شاندار ہے, 6 ہیبٹس آف دا سکسیسفل پیپل, کہ کچھ 6 عادتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں کامیاب لوگوں میں جو کامن ہوتی ہیں. ان عادتوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو پانا چاہتے ہیں ان میں ان کا عزم ہے, دلیری ہے, اپنے فیصلوں پہ اٹل رہنا ہے, اپنی چیزوں کو کھوجتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر ہم اسی تناظر میں دیکھیں تو محمود غزنوی کی ہم نے یہ بار بار یہ بات پڑھی کہ جی انڈیا کے اوپر 17 حملے کیے, 17 حملے کیے, تو 16 حملوں میں اس کو ناکامی ہوئی نا. فوج بھی شہید ہوئی ہوگی, کوئی بندے مرے بھی ہوں گے, نقصان بھی ہوا ہوگا, زخمی بھی ہوا ہوگا, چھوڑ دیتا, پیچھے نہیں ہٹا تو کامیاب ہو گیا. بالکل. بات صرف اتنی سی ہے. اب یہ 4 بروج ہیں, مطلب ہوتا یہی ہے کہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ کبھی بھی آدھے ادھورے کام نہیں کرتا. ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا دروازہ اس کے کہیں قریب ہی کھول بھی دیتا ہے. ہماری پرابلم کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اس بند دروازے کے سامنے بیٹھ کے روتے رہتے ہیں, وہ ساڈے نال کی ہو گیا, نیا دروازہ کھوجتے نہیں. واصف علی واصف صاحب کا فرمان ہے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. اس کی ڈیپتھ کو سمجھیے, یہ کتنا بڑا جملہ ہے, اس کے پیچھے کتنا بڑا سمندر ہے. اب جو لوگ مایوسی کو دل سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جن کو سارا کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے لیکن ان کے اندر سے وہ ارج ختم نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑھاتے جاتے ہیں. جیسے دنیا میں امیری کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں. امیری کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہو. آپ اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بن گئے. اب آپ نے اپنی اسکل جو ہے نا وہ اسکلز انہینسمنٹ کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے, کوشش کریں, اپنے کام کو سمجھیں, آگے بڑھائیں, انوویشنز کی طرف جائیں, نئے ریسورسز ایڈ کریں, نئی ٹیم ایڈ کریں, نئی چیزوں کو ایڈ کریں, کرتے جائیں گے تو کماتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے پیچھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی یہ 4 سٹار میں آپ پیدا ہو گئے ہیں تو بس اب آپ کے پاس پیسوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اللہ نے اوپر سے آ کے کہنا ہے کہ بھائی جان یہ پکڑیں, آپ جو ہے نا یہ پکڑیں اور آپ بس جائیں موجیں کریں, یہ تو نہیں ہوتا. اب ان 4 سٹارز کا ذکر کرتے ہیں اور کوشش کروں گا کہ میں ان میں یہ بات کروں کہ کون سے سٹار کو کس وجہ سے یہ چیزیں ملتی ہیں. اچھا, یہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ کون سا سٹار ایسا ہے جس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر وہ کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. پہلا سٹار ہے کینسر. کینسر کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے نا, لک ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو خوش قسمتی سے ملتا ہے. دوسرا, کینسیرین موسٹلی پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں, مایوس کم ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایسا
کینسیرین جو ہے کہ کوئی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی ایسا کینسیرین ہے جو بالکل مایوس ہو گیا. مایوسی آتی بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی میں نیگیٹو ٹائمز نہیں آتے، آتی بھی ہے، لیکن اندر سے ایک رے آف ہوپ جو ہوتی ہے نا، ان کے اندر ایک امید کی ایک کرن ہوتی ہے، وہ جلتی رہتی ہے، وہ نہیں بجھتی. اچھی وائبس اور خوش قسمتی ان کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اور چونکہ یہ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں، ان کی نشو و نما کے بارے میں، ان کی بہتری کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا. یہ پازیٹیو ہوتے ہیں کہ قسمت ان کا خود پیچھا کرتی ہے، آپشنز ان کے پیچھے آتی ہیں. ٹھیک ہے، گڈ لک ان کا پیچھے ایسے ہی ہے. اور کوئی ایسا جو ہے نا وہ کام نہیں ہوتا کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ انہیں ملے نہ، لیکن اصل میں ان کی محنت، ان کی ڈٹرمنیشن، ان کی کنیکٹیوٹی، اور خاص طور پہ ایک حصہ ان کی زندگی میں اسپرچویلٹی کا، روحانیت ان کے اندر بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہ ان کو اپنے اندر کی وائبس کے اوپر دھیان کریں تو مل جاتا ہے. دوسرا سٹار ہے ورگو. ورگو کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کی پلاننگ. یہ وقت آنے سے پہلے پلاننگ کر کے چلتے ہیں. وہ جیسے عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ 10 گھر آگے کی سوچ رکھتے ہیں. اچھا، تو یہ 10 گھر آگے کی سوچ رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے 4 سال بعد کچھ کرنا ہے نا، تو آج اس کو پورا چارٹ آؤٹ کر کے رکھا ہوگا انہوں نے. ان کی یہ منصوبہ سازی، ہر سال کی پہلے سے پلاننگ، اور دوسرا ان کی محنت، لاسٹ راؤنڈ تک لڑتے ہیں. یہ قسمت سے زیادہ محنت کو ترجیح دینے والے لوگ ہوتے ہیں. قسمت ٹھیک ہے ان کی، لیکن یہ لوگ محنت سے اپنی چیزیں بناتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا ورگو آپ کو ملے جو محنت سے جی چراتا ہو. سر آپ بھی ورگو ہیں تو پھر بس ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطلب محنت سے جی چرانے والے لوگ ہیں. عزم ان کے اندر ہوتا ہے، پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں، چیزوں کو بہت دور سے دیکھتے ہیں، بھانپتے ہیں اور پلان کرتے ہیں. بالکل ایسے چیزیں فیل ہونے کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو گرنے نہیں دیتے. یہ لوگوں کے لیے بھی سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بھی. یہ جب گرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو یکسو کر کے دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. اس وجہ سے ان کو یہ جو چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. یقینی ہوتی ہے کامیابی ان کی، مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، دیر سے ہوتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے. یہ زندگی میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں، ان کو فیم مل جاتی ہے، دیر سے، مشکل سے، لیکن مل جاتی ہے. یہ ان کے اندر ایک طاقت ہے اللہ نے رکھی. تیسرا سٹار ہے لیو. یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے سوشل سرکل کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. لیو کے اندر ایک خاصیت ہے جو باقی سٹارز میں کم ہے. یہ ٹیم میکرز بھی ہوتے ہیں اور ٹیم کے ساتھ کامیاب ہونے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. یعنی یہ پہلے اپنے ارد گرد وہ لوگ اکٹھے کرتے ہیں جو ان کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں، مائنڈ الائکس اپنے کام کو پلان کرنے کی. یہ بیسٹ ٹیم بناتے ہیں اور پھر بیسٹ ٹیم کی وجہ سے جیت جاتے ہیں. یہ سوشل سیکٹر میں بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو ان کا ٹیم میٹس ہوں یا ان کے قریبی ہوں. یہ اپنے رشتوں کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنی ٹیم میٹس کے بارے میں بہت پوزیسو بھی ہوتے ہیں. ڈٹ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملنسار لوگ ہوتے ہیں. اور ان کی یہ جو ملنساری ہوتی ہے نا، یہی ان کا ہتھیار ہوتا ہے. یعنی یہ کسی بندے سے ملتے ہیں نا تو سامنے والا ان کا مطیع ضرور ہو جاتا ہے. امپریسو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، امپریشن اپنا ڈالنا جانتے ہیں. اچھا، یہ ان کو اچھی آپشنز ملتی ہیں اور پھر یہ اچھی آپشنز کو اپنی ٹیم کے تھرو ایگزیکیوٹ. بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لیوز بہت کامیاب ہیں، لیکن جس فیلڈ میں کامیاب ہیں وہ فیلڈ ان کی اپنی ہے ہی نہیں. ان کے پاس اس فیلڈ کے ایکسپرٹس موجود ہیں. دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. ٹیم لیڈر بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے ٹیم لیڈز ہوتے ہیں. ان کی ٹیم ان کے لیے جان دے سکتی ہے کیونکہ یہ اپنی ٹیم کے لیے جان دیتے ہیں. یہ اپنی ٹیم کو بہت سٹرونگ اور بڑا بنا کے رکھتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا بیسیکلی ان کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹیم ہوتی ہے نا تو ان کی آنکھیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ آنے والی چیزوں کو، آپشنز کو، اپرچونٹیز کو بڑی دور سے بھانپ لیتے ہیں. جذباتی بھی ہوتے ہیں، بہت جذباتی ہوتے ہیں، لیکن اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیئر بھی ہوتے ہیں.
دیانتدار بھی بہت ہوتے ہیں، اور یہ اپنی ٹیم کو چونکہ اس لیول پہ لے جاتے ہیں، اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا کنیکشن اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ ٹیم، جیسے میں نے کہا نا، ان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، تو وہ ٹیمز ان کی بہت زیادہ ان کو مضبوط کرتی ہیں، اور پھر جب یہ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں تو پھر قدرت بھی ان کے اوپر مہربان ہوتی ہے، پھر ان کے لیے آپشنز بھی بڑی نکلتی ہیں، پھر ان کے لیے چیزیں بھی بہت ساری زندگی میں اچیومنٹس ان کے لیے بہت ہوتی ہیں، یہ کامیابی ان کے نصیب میں ہوتی ہے، یہ جو چاہتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، یہ حاصل کر لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں۔ چوتھا اور آخری سٹار ایریز۔ ایریز کی سب سے بڑی ٹیگ لائن ہے، بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں، ڈٹ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیلکولیٹڈ رسک ان کی کامیابی کی وجہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات رسک جو ہے نا، اس کو لینے سے پہلے یہ 100 دفعہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر جب رسک لیتے ہیں تو پھر ڈٹ جاتے ہیں، پھر ہٹتے بھی نہیں ہیں۔ یہ لوگ ناکامی سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر ان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ ڈر، یہ فیئر ہوتا ہے کہ کہیں ناکام ہو گئے تو کیا ہو جائے گا، پھر یہ اپنی جی جان لگا دیتے ہیں جیتنے کے لیے، پھر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا ڈر، ان کا خوف، ان کی جو ہے رسک کی کیلکولیشن، وہ اس کو کامیاب بناتی ہے۔ اچھا، یہ ویسے ڈفرینٹ بات ہے۔ سر یہ ایسے ہی ہے، یہ بالکل ان کا جو ہے نا نقطہ نظر ہی الگ ہوتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ونٹیج لوگوں سے علیحدہ ہوتا ہے، یہ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں، یہ پورا اس کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں، یہ اس کا پینورامک ویو دیکھتے ہیں، یہ چیزوں کو بہت بڑے فیصلے پہ، چونکہ یہ لوگ رسک لینا جانتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور چیز ہے دنیا میں نے جو سیکھا ہے کہ قدرت ہمیشہ دلیر لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ دلیر ہوتے ہیں ایریز والے، ان کو قسمت بھی سپورٹ کرتی ہے، یہ ہار نہیں مانتے، لگے رہتے ہیں، بڑے بڑے رسک بھی لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں، لیکن ان کی بیوقوفی ایسی کیلکولیٹڈ بیوقوفی ہوتی ہے کہ یہ ان کو پار لے جاتی ہے، اس میں بھی کامیاب ریفلیکسز بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے، مطلب یہ لوگوں کو لگتا ہے یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اسی کام کو کیلکولیٹ کر کے 100 دفعہ چیک کیا ہوتا ہے۔ یہ مطلب بالکل چھوٹا سا ان کو کوئی جو چیز اگر نظر آئے نا، چھوٹی سی کوئی چیز، تو یہ کر گزرتے ہیں، یہ ان کو ذرا سا بھی ہوپ نظر آ جائے کہ یہ کام میں بہت ہوا، ان کی کامیابی کے امکان ہی بڑھتے ہیں۔ یہ زندگی میں انہیں جو ہے نا اچیومنٹس بھی مل جاتی ہیں، اور ایڈونچرز بھی یہ بڑے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ اسپرچول بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا یہ اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، بچوں سے۔ تو جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے کہا نا ڈر، وہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا، دوسروں کے لیے، اگر میں ناکام ہو گیا تو ان کے لیے کون کرے گا۔ یہ جو طاقت ہے، یہ ان کو اتنی بڑی جو ہے نا وہ انرجی دیتی ہے کہ یہ کار گزرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ جو میں نے کی ہیں نا، جب ہم یہ سٹارز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو موسٹ آف کی بنیاد پہ، یعنی 100 میں سے اگر 50-60 لوگ ہیں نا، تو اگر یہ کام کرتے ہیں تو ہم ان کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ بھی کویسچن کیا جاتا ہے کہ جی باقی سٹارز کا کیوں نہیں، باقی سٹارز میں بھی تو یہ ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں پرسنٹیجز کم ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان کو کیلکولیٹ نہیں کرتے، ورنہ میں نے پہلی لائن شروع کی تھی، اللہ نے سب کو دیا ہوا، بالکل اللہ نے ہر بندے کو یہ دیا ہوا، لیکن چونکہ ہر بندے کی نیچر ایک خاص اسپیکٹرم کے تحت ہوتی ہے، تو جب ہم اس اسپیکٹرم کو، اس انرجی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ فلاں بندے کی انرجی یہ کہہ رہی ہے، فلاں بندے کی انرجی یہ کہہ رہی ہے، تو وہ جو انرجی ہے وہ بہت پاورفل ہے۔ یہ 4 سٹار جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق تو یہ بہت شکریہ کر لیتے ہیں۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 سٹارز جن کے لیے کیا کہتے ہیں کہ رسک بھی لیتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، مگر یہ ہے کہ سب سے پہلے محنت، اگر محنت کریں گے تو ظاہری بات ہے کامیاب ہوں گے، مگر ان کی بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جی ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ سر، ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔